بے میں بائع اور مشتری کے لیے خیار شرط جائز ہے۔ بے میں بائع کے لیے بھی اور مشتری کے لیے بھی خیار شرط جائز ہے۔ بے میں بائع اور مشتری کے لیے خیار شرط جائز ہے۔ خیار شرط ہوتا کیا ہے؟ جس بندے نے بے کی تو مشتری نے یہ کہا کہ میں تجھ سے سودا تو کر رہا ہوں، خرید رہا ہوں، لیکن مجھے 3 دن کا مجھے اختیار ہے، 3 دن کے اختیار کا شریعت نے اسے حق دیا ہے، 3 دن کا مجھے اختیار ہے، چیز پسند ہوئی تو رکھ لوں گا، نہیں تو واپس کر دوں گا، یا مجھے میرے بارے میں ہوئی تو رکھ لوں گا، نہیں تو واپس کر دوں گا۔ یہ مشتری بھی اختیار لے سکتا ہے، بائع بھی لے سکتا ہے کہ میں تجھے بیچ رہا ہوں لیکن 3 دن کا مجھے اختیار ہے، اگر واپس لینی ہوئی تو میں واپس لے لوں گا، اور اگر بے پکی کرنی ہوئی تو 3 دن کے بعد پکی ہو جائے گی۔ تو یہ خیار شرط اسے دونوں کو حاصل ہے۔ کیا مسئلہ کیا ہوا؟ بے میں بائع اور مشتری دونوں کے لیے خیار شرط جائز ہے۔ اس کے حاشیے میں کوئی لکھا ہوا ہے لیکن اس کو بعد میں پڑھیں گے، ابھی اتنا ہی سمجھیں۔ آگے والا ہما الخيار 3 أيام فما دونهما ولا يجوز أكثر من ذلك عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال أبو يوسف۔ بے میں بائع اور مشتری کے لیے خیار شرط جائز ہے، لیکن صاحبین فرماتے ہیں کہ لہم الخیار 3 ایام، بائع اور مشتری کو یہ جو خیار حاصل ہے یہ 3 دن کا خیار ہے۔ انہیں اختیار کتنے دن کا حاصل ہے؟ 3 دن کا۔ امام اعظم کے نزدیک 3 دن سے زیادہ کا اختیار نہیں ہے، 3 دن سے زیادہ کا اختیار نہیں دیا جائے گا۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ 3 دن سے زیادہ کا اختیار بھی جائز ہے جب اس کی مدت متعین کی جائے۔ 3 دن سے زیادہ اگر مدت متعین کر دی جائے، کسی نے دکاندار نے کہا کہ مجھے 10 دن کا اختیار ہے تو مشتری نے مان لیا، یا مشتری نے 10 دن کا خیار لیا اور بائع نے مان لیا، تو وہ کہتے ہیں کہ جب مدت متعین کی جائے تو 3 دن سے زیادہ کا خیار بھی جائز ہوتا ہے۔ امام اعظم نے کیا فرمایا کہ اختیار 3 دن سے زیادہ کا نہیں ہوتا، خیار شرط صرف 3 دن کے لیے۔ صاحبین کیا فرماتے ہیں کہ 3 دن سے زیادہ کا خیار جائز ہے جب اس کی مدت متعین کر دی جائے۔ حاشیہ میں 17 پہ دیکھیں، حضرت امام ابو حنیفہ کی دلیل وجہ قول ابی حنیفہ تھا، امام ابو حنیفہ کے قول کی وجہ اور دلیل یہ ہے ما روا ابن وارویہ، جو روایت کیے گئے نہ حبان ابن منقذ، حضرت حبان بن منقذ یہ صحابی ہیں، کانا یغبن، انہیں غبن ہو جاتا تھا، دھوکہ ہو جاتا تھا، فی البیعات، بے میں، سودے کرنے میں انہیں دھوکہ ہو جاتا تھا، لآفۃ اصابت رأسہ، کسی بیماری کی وجہ سے جو ان کے سر میں بیماری تھی، یعنی کوئی مسئلہ ہو گیا تھا انہیں، تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا اذا بایعت فقل لا خلابۃ، جب تم بیع کرو تو تم کہو لا خلابۃ، نقصان نہیں ہوگا، دھوکہ نہیں ہوگا، وللخیار 3 ایام، اور مجھے 3 دن کا اختیار ہے، والخلابۃ کما لکھا الخداع، دھوکہ نہیں ہوگا۔ حدیث کیا ہوئی بلا؟ حضرت حبان بن منقذ انہیں بے میں سودا کرنے میں غبن مطلب روایت کی گئی ہے کہ حضرت حبان بن منقذ انہیں دھوکہ ہو جاتا تھا بیعات میں، بے میں، لآفۃ، یہاں پہ کچھ اور لکھا ہوا ہے، اس لفظ کو ٹھیک کریں، لآفۃ، آفت بیماری کی وجہ سے، اصابت رأسہ، جو ان کے سر کو تھی، یعنی کہ مطلب کہ کوئی دماغی مسئلہ تھا ان کو، تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اذا بایعت، جب تم بیع کرو تو فقل، تو کہہ دو، کیا کہو؟ لا خلابۃ، دھوکہ نہیں چلے گا، دھوکہ نہ دینا مجھے، اور لی الخیار، مجھے خیار ہے کتنے دنوں کا؟ 3 دنوں کا۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے انہیں کیا فرمایا تھا کہ تمہیں کتنے دن کا خیار لینا ہے؟ 3 دنوں کا، مطلب کہ میں چیز خرید رہا ہوں تو میں بعد میں، خود تو نہیں پتہ چلتا تھا انہیں، تو بعد میں اسے مشورہ کر لوں گا، اگر صحیح پے ہوئی تو میں رکھ لوں گا، ورنہ چیز واپس کر دوں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ دھوکہ نہیں دینا، یہ نہیں دکاندار آ گیا، چیز مغرور تھی، بک گئی، جس طرح بھی گئی یار گئی، اب بندہ لے گیا، اب دوبارہ واپس نہیں کروں گا، اب نقصان آپ کے پاس ہوا، تو یہ 3 دن کا خیار اسے حاصل ہوگا، چیز واپس کر سکتے ہیں 3 دن کے بعد، 3 دن کے اندر۔ خیار شرط جائز ہے بے
میں بائے کے لیے اور مشتری کے لیے، اور ان دونوں کے لیے، کن دونوں کے لیے؟ ان کے لیے خیار ہے 3 دن کا اور 3 دن سے کم کا، اور نہیں ہے جائز اس سے زیادہ کا خیار۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک فرمایا امام ابو یوسف اور امام محمد نے جائز ہوتا ہے خیار جب نام لیا جائے معلوم مدت کا، یا متعین کر دی جائے معلوم مدت۔ تو حدیث اس پر دلیل آپ نے پڑھی۔ جب خیار بائے نے لیا ہو، بائے نے مشتری کو کہا کہ مجھے 3 دن کا خیار ہے، اگر مجھے یہ سودا بارے میں ہوا تو تجھے دے دوں گا، نہیں تو تجھ سے واپس لے لوں گا۔ اگر خیار بائے نے لیا ہو تو مبیع بائے کی ملک سے نہیں نکلتا۔ مبیع کس کی ملک میں رہتا ہے؟ اور ویسے یاب قبول ہو جائے تو مشتری اس کا مالک ہو جاتا ہے نا، جب بات ان کی ہو گئی ہے تو مالک ہو جاتا ہے، لیکن جب خیار لیا ہو بائے نے تو مبیع بائے کی ملک سے نہیں نکلتا۔ کس کا رہتا ہے؟ کس کا رہتا ہے؟ بائے کی ملک سے نہیں نکلتا، یعنی بائے کا رہتا ہے۔ اگر مشتری اس پر قبضہ کر لے، مشتری اگر لے بھی جائے گھر اور وہ مشتری سے وہ ہلاک ہو جائے، اس مدت خیار میں، مدت خیار کتنی تھی؟ 3 دن۔ 3 دن کے اندر اگر مشتری سے ہلاک ہو جائے تو وہ چیز کس کی تھی؟ بائے کی تھی، بائے کی ملک میں تھی، مشتری کی ملک میں نہیں آئی تھی۔ قبضہ مشتری نے کیا تھا لیکن وہ مالک نہیں بنا تھا۔ مشتری کے پاس وہ چیز ہلاک ہو گئی 3 دن کے اندر اندر، تو ضامنہ بالقیمت ہی، وہ بائے کو کیا دے گا؟ قیمت دے گا۔ بائے کے لیے ضامن کس چیز کا ہوگا؟ قیمت اور ثمن کا فرق بتایا تھا آپ کو۔ قیمت کسے کہتے ہیں اور ثمن کسے کہتے ہیں؟ جو بازار میں اس کی ریٹ لسٹ میں جو قیمت چل رہی ہے، اسے، جو پیسے چل رہے ہیں اسے کیا بولتے ہیں؟ قیمت بولتے ہیں۔ اور جو بائے اور مشتری میں طے ہو جائے اسے کیا بولتے ہیں؟ ثمن۔ تو طے تو تب ہوگی نا جب سودا پکا ہوگا۔ تو سودا پکا ہو گیا یہاں پہ؟ سودا پکا کوئی نہیں ہوا، ابھی بائے کو خیار حاصل ہے، تو ہم نے کیا کہا چیز بائے کی ملک میں ہے۔ جب تک وہ بائے کے پاس ہے تو وہ جو بازار کی اس ریٹ لسٹ کی جو قیمت ہے، مشتری نے لے لی تھی چیز، مالک تو نہیں بنا تھا، لیکن مشتری کے پاس ضائع ہو گئی، اس نے کیا دینا ہے؟ وہ جو قیمت ریٹ لسٹ پر اس کی ہے نا، وہ دینی ہے۔ زمان کون سی دے گا؟ قیمت کی دے گا، اگرچہ ان میں ثمن طے بھی ہوا لیکن ان کا سودا پکا، اس نے کیا دینا ہے؟ قیمت دینی ہے۔ مسئلہ سمجھ آیا؟ کوئی نہیں؟ بائے نے اگر خیار لیا ہو تو بائے کی ملک سے چیز نہیں نکلی، ابھی تک بائے کی ہے، تو جب تک بائے کی دکان پر وہ چیز ہے، بائے کی ہے، تو اس کی قیمت، وہ ثمن دینا ہوتا ہے جو طے ہو گیا، یا اصل قیمت دینی ہوتی ہے؟ کیونکہ ثمن تو تب بنتا ہے جب بائے اور مشتری میں سودا پکا ہو گیا ہے، یہاں سودا ہوا ہی نہیں، جب ہوا نہیں ہے تو قیمت دینی ہے۔ کون سی؟ جو اصل بازار میں اس کی ریٹ لسٹ کے مطابق قیمت تھی وہ دینی پڑے گی مشتری کو۔ بائے کا خیار روک دیتا ہے مبیع کے نکلنے کو بائے کی ملک سے، یعنی بائے کی ملک سے مبیع نکلتا نہیں ہے۔ اگر قبضہ کر لیا اس پر، کس پر؟ مبیع پر، مشتری نے، بس وہ ہلاک ہو گیا مبیع، مشتری کے قبضے میں خیار کی مدت میں ضامن ہوگا اس کا کون؟ مشتری۔ ضامنہ کی ہوا ضمیر کی مرجع ہے، ضامن ہوگا مشتری اس کی، اس مبیع کا بالقیمت ہی، قیمت کے بدلے میں۔ پاشا نمبر 9 پہ لکھا ہے لِأَنَّ الْبَائِعَ مَا رَضِيَ بِزَوَالِ مِلْكِهِ، کیونکہ بائع راضی نہیں ہے اس کی ملک کے زائل ہونے پر، بالمسمى، اس قیمت پر جو قیمت متعین ہے، اور جو قیمت متعین ہے اس پر وہ چیز دینے پر راضی، ورنہ ان کا سودا پکا ہو جاتا نا، جو قیمت ان میں طے ہوئی اس کا دین اس پہ دینے پر راضی نہیں تھا، اسی لیے تو ان کا سودا پکا نہیں ہوا۔ فواجب بالقیمت، جو کیا دینا پڑے گا؟ قیمت واجب ہو جائے گی۔ آگے وخیار المشتری، اگر خیار لیا تھا مشتری نے، چیز سودا ان کا ہوا اور خیار کس نے لیا؟ مشتری نے، تو وہ چیز بائع کی ملک سے نکل جائے گی، بائع کی ملک سے، لیکن مشتری اس کا مالک نہیں بنے گا۔ بائع کی ملک سے نکل گئی ہے، بائع مالک نہیں رہا اس کا، اور مشتری بھی اس کا مالک نہیں بنے گا۔ امام اعظم فرماتے ہیں، صاحبین فرماتے ہیں کہ مشتری اس کا مالک ہو جائے گا، مشتری اس کا مالک ہو جائے گا۔ اگر مشتری کے پاس اب ہلاک ہوگی وہ چیز، ضائع ہو گئی،
تو اسے کیا دینا پڑے گا؟ ثمن جو ان میں طے ہوا وہ دینا پڑے گا۔ امام اعظم کیا فرماتے ہیں کہ بائے کی خیار کس نے لیا؟ مشتری نے۔ تو جب مشتری نے خیار لیا ہے تو بائے کی ملک سے چیز نکل گئی، بائے کی طرف سے سودا پکا ہو گیا ہے، اس نے اپنی طرف سے چیز دے دی، اس کی ملک سے نکل گئی، لیکن امام خیار کیونکہ مشتری نے لیا تھا اس لیے مشتری کی ملک میں چیز نہیں ہوئی۔ صاحبان فرماتے ہیں کہ مشتری کی ملک میں چیز چلی جائے گی کیونکہ یہ چیز بغیر مالک کے رہ جائے گی، بائے کی ملک سے نکل گئی، بائے مالک نہیں رہا، مشتری مالک بنا نہیں ہے، تو چیز ہوگی لیکن اس کا ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے وہ کیا کہتے ہیں کہ بائے اس کا مشتری اس کا مالک ہو جائے گا، اور وہ اگر چیز ضائع ہوگی تو اسے کیا دینا پڑے گا؟ ثمن جو ان میں طے ہوا تھا۔ وہ کیوں کہتے ہیں مالک ہو جائے گا؟ بلکہ پہلے امام اعظم کی دلیل سنیں کہ بائے کی ملک سے چیز نکل جائے گی، کیوں؟ لأن البیع لازم فی حقی، کیونکہ اس کی طرف سے بائے پکی ہو گئی ہے، اس کی طرف سے بیع لازم ہو چکی ہے۔ صاحبین کیا فرماتے ہیں کہ مشتری اس کا مالک ہو جائے گا، کیوں؟ لئلا یکون المملوک بغیر مالک، میں نے سور لکھا ہوا ہے، کہاں لکھا ہوا ہے بھلا؟ کتاب پہ دیکھیں نا کیا، تاکہ نہ ہو مملوک بغیر مالک کے۔ مملوک کیا چیز ہوتی ہے؟ جس کا مالک بنا جائے، وہ جو چیز ہے، تاکہ چیز بغیر مالک کے نہ ہو جائے۔